سجان والیا تیرے ڈولے جیا اور کوئی ڈولا لی کتا مالکا تجھ دے کولی اولا لی تیرے ڈولے جیا میرے مولا تیرے ڈولے جیا اور کوئی ڈولا لی کتا مالکا تجھ دے کولی اولا لی دی ہستی تو پردے ہٹان والیا اے دی ہستی تو پردے ہٹان والیا اے دے پیار وچ دنیا سجان والیا اور بڑا ہی قیمتی شعر تھوڑی سماعتاں دے والے کردا بیان کہ سونے اٹیا دے مول وک والا ہے ابابیلا کولو ہاتھی مروانا ہے سونے اٹیا دے مول وک والا ہے ابابیلا کولو ہاتھی مروانا ہے پیاسا کرب حسین پیاسا کرب حسین ازمان والیا دے پیار وچ دنیا سجان والیا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا کریمہ کری بارگاہ دے وچ ہدیہ آئے درود و سلام عرض کرنے بعد احباب جی وقار دعا فرماؤ رب کائنات جس مرحومت دے واسطے پجم ہوئے ہیں رب کائناتوں دی کامل بخشش فرماوے سرکار دی رحمت صدقہ اللہ تبارک و تعالی درجات بلند فرماوے تو سامنے اللہ تبارک و تعالی دے کلام وچ ایک آیت پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا فرماؤ رب کائنات اس دے تحت مینوں حق بولنے توفیق عطا فرماوے اور اس دے بعد اللہ تبارک و تعالی تانوں تے مینوں مل کے عمل کرن توفیق عطا فرماوے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ والذی جاء بالصدق او لوگ جڑے کہ سچ لے تے دنیا وچ آئے وصدق بھی تے او لوگ جنہاں نے حق دی سچ دی تصدیق کی تھی اولئک هم المتقون اللہ فرمائندا ہے کہ اے لوگ متقی پرہیزگار لوگ ہیں بالکل سادہ زبان میں اپنی گفتگو کرنی ہے تے خواجہ صاحب دے آنے تک چند منٹ دی وضاحت ہے سماعت کرسو انشاءاللہ ایمان تازہ سے ایک دم اونچی بولو سبحان اللہ والذی جاء بالصدق جڑے حق لے کے آئے او کون ہیں وصدق بھی جنہوں نے حق دی تصدیق کی تھی او کون ہیں وضاحت سماعت کرو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والذی جاء بالصدق او جڑے حق لیتے آئے نے علماء کرام نے دی وضاحت کی ہے کہ حق لیتے آن والی ذات کیڑی ذات ہے علماء کرام لکھ دے نے جڑی ذات حق لیتے آئی ہے اور کوئی نہیں تیرے تے میرے لجپال نبی دی ذات ہے جنہوں نے حق دی تصدیق کی تھی او کڑے لوگ نے اللہ تبارک و تعالی فرماندا ہے وہ صدق بھی او لوگ جنہوں نے حق دی تصدیق کی تھی حق نو منیا او کڑے نے اللہ تبارک و تعالی فرماندا ہے کہ او لوگ متقین عرض کی ہے خالق کائنات اے مالک کائنات اے رازق کائنات او کڑے لوگ نے علماء کرام نے دسے آئے وہ صدق بھی تو مراد اور کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے اب آبیزی وقار او لوگ جنہ جے قرآن بھی گوائیاں دیندہ ہے انہ دا مقام تے کمال ہے پھر او دا مقام کی ہوئے گا جڑا انہ سارے دا سردار بن کے دنیا دے وچ آیا ہے اسے واسطے شاعر لکھتا ہے کہ یہ شان ہے خدمت
گاروں کی یہ شان ہے، خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہو۔ جنہوں سمجھ آندی پہ بولو سبحان اللہ، انہیں اچھی بولو سبحان اللہ۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہے کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، کوئی ایسے صحابی نے جنہاں دی صحابیت تاریخ تو ثابت ہے، کچھ ایسے صحابی نے جنہاں دا صحابی ہونا حدیث تو ثابت ہے۔ قربان جاؤ سو ہستی تو، قربان جاؤ صحابی تو جدی صحابیت دی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے اندر بیان کی تھی ہے۔ وَصَدَّقَ بِهِ اولئک هم المتقون۔ اب آبی وقار کسے دی ایک نسل صحابی ہے، کسے دی دو نسل صحابی نے۔ اب آبی وقار صدیق اکبر او صحابی رسول ہے جدہ نے 4 نسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی بڑا جھڑیا رے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والدی صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی رسول ہے، آپ دا بیٹا بھی صحابی رسول ہے، آپ دا پوتا بھی صحابی رسول ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا۔ اب آپ دی وقار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بڑیاں فضیلتاں تے چونکہ وقت مختصر ہے پیا تے میں مختصری آپ دی سماعتاں دے حوالے کرنے ہیں کہ ایک دن لجپال نبی تشریف فرمائن۔ اس حدیث نو غور نہ سننے ان میں ساڑھے آستے بڑا وڈا سبق ہے تے کمال دا سبق ہے، چونکہ اگر سرکار دی زندگی نو پڑھا جاوے تو صحابہ دی زندگی نو پڑھا جاوے، ہر پہلو تے انسان دے واسطے سبق ہے۔ عمل کرنا یہ ہر بندے دی واسطے گل نہیں، جڑا بندہ کوشش کردا ہے عمل کردا ہے او دی دنیا چنگی ہو جاندی ہے، او دی آخرت چنگی ہو جاندی ہے۔ لجپال نبی تشریف فرمائن، لجپال نبی نے پوچھا ہے اے صحابہ توڑے جو کون ہے جس نے آج روزہ رکھیا ہوئے تے جڑا مہینہ رمضان شریف دا نہیں مہینہ کوئی ہو رہے، لیکن سرکار پوچھ دے پہن کے او کون ہے جنہیں آج روزہ رکھیا ہوا ہے۔ لجپال نبی نے صحابہ دے کون پوچھے آئے او کون ہے جنہیں آج روزہ رکھیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تے سارے صحابہ خاموش ہو گئے، خاموشی دا سناٹا چھا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد صدیق اکبر کھڑے ہوئے نے عرض کر دینے لجپالا آج میں روزہ رکھیا ہے۔ صدیق اکبر بیٹھ گئے، لجپال نبی نے دوبارہ پوچھا ہے تو آڈے بھی کون ہے جس نے آج کسے مسکین نو کھانا کھوایا ہوئے؟ سارے صحابہ خاموش ہو گئے۔ لجپال نبی نے جی میں پوچھا ہے، تھوڑی دیر بعد صدیق کھڑے ہوئے نے عرض کر دینے لجپالا رب دیا حبیبہ اج میں اس مسکین نو کھانا کھوا گیا آیا وا۔ لجپال نبی دا فرمان سن کے جواب دیتا ہے پھر بیٹھ گئے۔ لجپال نبی نے تیسری باری پوچھا ہے او کون ہے جس نے آج کسے بیمار نو جا کے پوچھیا ہوئے تیمارداری کیتی ہوئے؟ سارے صحابہ خاموش نے۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے نے عرض کر دینے لجپالا میں ایک بیمار نو پوچھ کے آیا وا۔ چوتھی باری لجپال نبی نے پوچھا ہے میرے صحابہ توڑے بچو کون ہے جس نے آج کسے مسلمان دا جنازہ پڑھیا ہوئے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ لجپال نبی دا یار غار کھڑا ہویا ہے عرض کردہ کون اندے آوالیا رب دے غبیبہ میں آج ایک مسلمان دا جنازہ پڑھیا ہے۔ کہ لجپال نبی نے آکھیا ہے میرے صحابہ سن لا جدو کسی انسان دے اندر اے ساریاں نے کیا جمع ہو جائے
جدو کسی انسان دے اندر اے ساری نیکیاں جمع ہو جان انہوں ہوندا کی ہے ان دنال ہوندا کی ہے لجپال نبی نے فرمایا جدے اندر ساری نیکیاں کٹیاں ہو جان او بندہ جلتی بن جاندا ہے یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا جنہوں سمجھ آئیے بولو سبحان اللہ پچھلا ایک دفعہ بولو سبحان اللہ اچھا ایتے سبق جڑا ہے وہ ہے کہ لجپال نے پوچھا کہ توڑے چو کون ہے جس نے روزہ رکھیا ہوئے کہ روزہ ہے نفلی دوسرا سوال نے کیتا لجپال نبی نے کہ توڑے جو کون ہے جس نے جا کے بیمار نو پوچھیا ہوئے دوستو ایتھے لجپال نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی امیر زیادہ بیمار ہو جاوے تو اساں جوک در جوک ٹولے بن کے بندہ پوچھن جاندے فلانا ایم پی اے فلانا سردار فلانا ایم این اے بیمار ہو گیا تے جاتے پوچھا بھی ہے سب تو بہتر تے کمال دا بندہ ہوئے جڑا کسے غریب دی جا کے تیمارداری کرتا ہے بیا وہ تو اس تو بڑا کمال دا انسان ہے جڑا بندہ تیمارداری بھی کرتا ہے جا کے غریباں دی مدد بھی کر کے آندا ہے بیا ساڈا بھی حق ہے نا جا کے غریباں دی تیمارداری کریے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ انسان دی نیت ویکھی جاندی ہے اللہ معلوم بالنیات صرف چہرہ بھی کھامنا مقصود نہیں ہوندا کہ بندہ کسی جگیردار نو جاتے پوچھے تو انہیں سامنے آ جاوے تو انہیں پتہ لگ جاوے یار فلانا صاحب آکھے جی فلانا بندہ میں نے آکے پوچھ گیا آئی تے بندے دی بلے بلے ہو جاوے دوست جے کسی امیر نو جا کے پوچھنا ہے نا دکھاوے دے واسطے تے بندے دی نظرے بلے بلے ہو جاسی اگر تسا اللہ رسول دی رضا دی خاطر کسی غریب دی جا کے تیمارداری کرسو اللہ بھی راضی ہو جاسی اللہ دا یار بھی راضی ہو جاسی لجپال نبی نے آکھا کہ توڑے جو کون جس نے کسی مسکین نو کھانا کھوایا ہوئے ایتھوں این ثابت ہوندہ ہے کہ اگر کسی مسکین نو بندہ کھانا کھواوے اللہ بھی راضی ہوندہ ہے اللہ دا رسول بھی راضی ہو جاندہ ہے جڑا بندہ صاحب استطاعت ہے وہ حق بندہ کہ غریباں دا احساس کرے کیونکہ سرکار دی رضا اس سے کام دے وچ بھی ہے چوتھے نمبر تے سرکار نے فرمایا کہ وہ کون ہے جس نے کسی مسلمان دا جنازہ پڑھا ہوئے تے ثابت ہوندہ ہے کہ ایسا کام ہے مسلمان دا جنازہ پڑھنا ایسا کام ہے جتھے اللہ دی رضا حاصل بھی ہوندی ہے اللہ دے رسول دی بھی رضا حاصل ہوندی ہے اگر جنازہ جا کے پڑھیا کرو تو یہ سوچنا ہوئے کہ یار فلاں بندے دے سامنے آ جاوے تو پتہ لگ جاوے کہ فلاں بندہ جنازہ پڑھنا آیا ہی پھر انسان دی وہ نیکی نہیں راندی نیکی ختم ہو جاندی ہے اگر بندہ اللہ رسول دی رضا دی خاطر جاندے پھر لجپال نبی دی حدیث ہے کہ مرن والا بعض اوقات ایسا نیک ہوندہ ہے کہ وہ دے صدقے سارے جنازے پڑھن والے بخشے جاندے نا تے بعض اوقات ایسا نیک انسان ہوندہ ہے جن دے صدقے میت بخشی جاندی ہے تے دوستو یہ مقام انہوں ملتا ہے جڑا اللہ رسول دی رضا دی خاطر جاندہ ہے ثابت ہوندہ ہے کہ 4 کم انہیں اتھے لجپال نبی نے کیا نہیں لائی بھائی ریاض صاحب لجپال نبی نے نہیں آکھے کہ صحابہ توڑے جو کوئی ہوئے تے بندہ جنتی ہو جاسی نہیں لجپال نبی نے فرق کوئی بھی انسان ہوئے صاحب ایمان ہوئے لجپال نبی دا دیوانہ ہوئے صاحب اسلام ہوئے اگر وہ بندہ جاتے کسی بیمار نو پوچھے مسکین نو کھانا کھواوے نفلی روزے رکھے دوستو ایسے کا منت ہے اللہ دے رسول دی رضا حاصل ہو جاندی ہے انسان دی دنیا ہی چنگی ہو جاندی ہے انسان دی آخرت ہی چنگی ہو جاندی ہے آج ارادہ کر کے جاؤ کہ آج تو بعد اساں مسکینہ دی ہیلپ بھی کرسوں غریب بندہ بیمار ہو جائے تو پوچھن بھی جاسوں یا اللہ طاقت دیتے تو مدد بھی کرسوں مسلمانوں دے جنازے شامل ہو سوں اللہ رسول دی رضا دی خاطر ارادہ ہے نا بھائی اجے نا ارادہ کی تو بولو سبحان اللہ لجپال نبی تشریف فرمائیں چونکہ موضوع پیا شان صدیق تے موضوع تو ہر تے گفتگو چنگی نہیں لگ دی شان صدیق نے لجپال نبی فرمایا کہ جنت دے 8 دروازے نے کتنے دروازے جنت دے 8 دروازے ہر بندہ جڑا جنت داخل ہو سی اپنے اعمال دے کوئی باب الصلاۃ دے نال دروازے باب الصلاۃ او دے داخل ہو سی کوئی باب الجہاد دے وچ داخل ہو سی کوئی باب الریان دے وچ داخل ہو سی لجپال نبی دسدے پے نے صحابہ لوں کے باب جی وقار لجپال نبی فرماندے پے نے ہر بندہ جنت دے جانا ہے کوئی باب الصلاۃ یعنی کہ نماز والے دروازے وچ داخل ہوئے گا کوئی بندہ باب الجہاد جہاد والے دروازے تو داخل ہوئے گا کوئی
باب الریان روزے والے دروازے تو داخل ہوئے گا. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ لجپالا کوئی ایسا ہی انسان بھی ہے جڑا 8 دروازے وچ گزر کے جنت وچ جاوے. لجپال نبی نے فرمایا میرے صحابہ سن لو شان صدیق او شان صدیق. لجپال نبی فرماتے نے اے صدیق مینوں تیرے اوتے پورا اعتماد تے پورا یقین ہے کہ تو انہاں لوکاں دے شامل ہے جنہاں لوکاں نے جنت دے 8 دروازے وچ داخل ہو کے جنت وچ جانا ہے. یہ شان ہے جدا کدا میرے نال ملدا ہے او مل کے پڑھ لو. یہ شان ہے خدمت داروں کی. یہ شان ہے خدمت داروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا ہے کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. لجپال نبی معراج کرتے آئے. پہلی ملاقات ابو جہل نال ہوئی ہے. ابو جہل یعنی کہ جہلاں دا باپ. ابو جہل ملاقات ہوئی تھے چونکہ ایسے مذاق پوچھتا ہے کہ لجپال نبی نے بیٹھے تھے. ابو جہل آخر ہے کہ آج کوئی نمی گل سنا میرا توجہ کرو بھائی میرا توجہ کرو. لجپال نبی نے بیٹھے تھے. ابو جہل ایسے مذاق پوچھتا ہے بھی کوئی نمی گل سنا. لجپال نبی نے فرمایا کہ آج رات نا میں راتوں رات معراج تے گیا ہی ہاں تے معراج تو واپس ہی آیا. مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کے ساری سیر بھی کیتی ہے آسمانہ دی سیر کیتی ہے واپس آ گیا. ابو جہل ہسن لگ پیا کیونکہ ابو جہل آئی نا سمجھی کوئی نہیں. ابو جہل آئی نا ہسن لگ پیا. ادھا اے گل ٹھیک ہے اے تے کسی دی سمجھ کوئی نہیں آونی تے کسی مننا کوئی نہیں. ادھا جا کے میں سارے لوگوں نے دسنا کہ مسلمانہ دا نبی آخدا بھی کہ میں راتوں رات گیا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک آسمانہ دی سیر کیتی ہے سدرۃ المنتہا کراس کرتے گیا تو راتوں رات پیچھے ہی آ گیا. ابو جاہل نے جی میں ہی گل سنی ہے. گل سن کے فوراً ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا ہے. آ کے پوچھدا ہے کہ نویں گل سنی ہے. آخدا کوئی نہیں سنی. تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخدا ہے کہ ایک بندے نے دعویٰ کیتا ہے کہ میں معراج کر کے آیا راتوں رات. صدیق اکبر آخدے نے کہ وہ کون ہے؟ ابو جہل آخدا کہ بندہ میں نہیں دسدا تو دس کہ تو مننا ہے یا کوئی نہ. وہ آخدا بندہ دس. ابو جہل مجبوراً آخدا ہے کہ صاحب حکم تیرا نبی آخدا ہے. صدیق اکبر فرماندے نے لجپال نبی نے آکھیا کہ میں کلیاں سیر کر کے آیا وا. کہ لجپال نبی آخدے میں تے میرے گھر والے سارے معراج کر کے آئے ہیں. صدیق اکبر پھر بھی منن واسطے تیار ہو جائے گا. شان ہے خدمت داروں کی. یہ شان ہے خدمت داروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. جی میں صدیق اکبر نے اس گل دی تصدیق کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام لکھ دینے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان صدیق دے وچ پھر اے آیت نازل کی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون.
نعبدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہی. تمام حضرات جھوم جھوم کے بابا زبرت پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ.